أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبوا للغرباء. صدر محترم، حاضرین پروگرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور سب کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام اور دین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے، کیونکہ اس مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لوگوں، اسلام جیسے مذہب میں نے تمہیں دی ہے اس پر عمل کیا کرو۔ جب تک تم عمل نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتی ہو۔ اسی لیے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے اسلام جیسے قیمتی مذہب اور ان کی بنیاد پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام، جو سب سے پیارا ہے، اور اسی مذہب پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں، اسلام کو چھوڑ کر اور کسی مذہب کو تلاشیں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کہا۔ قرآن کریم اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اے دنیا والو، تم اسلام کی باتوں پر عمل کرنا۔ اگر تو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو تلاش کرو گے، ڈھونڈو گے، تو تم ناکام رہو گے۔ ہاں، قیامت کے دن ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ تو اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اور جب نبی کو مذہب دی تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نیا مذہب دے رہا ہوں، کہ محمد یہ نیا مذہب ہے، بلکہ ان سے کہہ دیا یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے محمد۔ دیکھو، آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب کو اسلام اور قیمتی مذہب میں نے دی ہے۔ نوح علیہ السلام آئے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نوح علیہ السلام کو بھی کہا، اے نوح اپنے قوم والوں سے کہہ دو، اے نوح اپنے قوم والوں سے بتا دو کہ وہ اسلام پر عمل کرے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرے دین کو تلاش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہا ہے، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
حضرت صالح علیہ السلام آئے، اس نے بھی یہی تبلیغ کی، یہی بات لوگوں کو بتائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب کو اسی دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے بھی یہی دین کی تعلیم لوگوں کو دیے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سب نے اسلام جیسے پاکیزہ اور قیمتی مذہب کی باتیں بتائی، اور نبیوں کو بھی، نبی سے بھی کہا، اے محمد میں نے تمہیں کوئی نیا مذہب نہیں دی ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے سب کو اسلام اور ایک قیمتی مذہب دی ہے، اور میں تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ نبی آنے سے پہلے دنیا میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی، اگر کسی کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی تو لوگ مل جل کر اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ ہاں، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں برائیاں میں، ہاں، لوگ اگر کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو شراب کا عادی تھے، یعنی پانی کی جگہ لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کا عورت کا شوہر انتقال ہو گیا، اب وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں رہنے کا اس کا حق نہیں ہے، لوگ اس کو مار دیتے تھے، چلے جاؤ یہاں سے، رہو گے فتنہ ہے۔ یہ قوم والوں کا سوچ ہے۔ تو اسلام کی باتیں ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں تھی؟ اسی لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے اور سب برائی اور برائی پر آمادہ رہے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سارے لوگ اسی کے سامنے پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا اور کہا، جاء الحق وزهق الباطل، اے دنیا والو حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا، باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں غور کرو، ان برائیوں کو ختم کر دو۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا، نبی اے محمد تم لوگوں کو بتا دو اسلام جیسے پاکیزہ، اسلام جیسے قیمتی مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتا دو۔ اب اللہ کے نبی لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اور دین کی بات بتانا شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، محمد تو بہت اچھا آدمی تھا، تو نے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اے ابو طالب کے بھتیجے تم ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ اب محمد روک نہیں رہا ہے، لوگ مل جل کر ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں، ابو طالب سن لو، تمہارے بھتیجے سے ایسی باتیں کر رہی ہیں، نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ہاں اسے روک لو ورنہ تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے۔ یہ مشرکوں کا کہنا ہے۔ ابو طالب ڈر گئے۔ جب محمد گھر آئے، آنے کے بعد ابو طالب نے محمد کو پکارا، صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار کہا، محمد تمہارے قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہیے، اس لیے بہتر ہے کہ تم رک جاؤ۔ اب اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہی ہے، وہ ڈر گئے کہ ایک ہی تو سہارا ہے، وہ بھی چلے گئے اور رو رہے اللہ کے نبی۔ کیوں؟ سہارا نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ ابو طالب نے پکارا، ادھر آؤ، تم رو کیوں رہے ہو؟ کس بات کے ڈر سے رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، چچا جان میں اس ڈر سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا میں مجھے مارا جائے گا، کیونکہ سن لے میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام جیسے پاکیزہ اور قیمتی مذہب کے باتیں میں کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے صرف اسی مقصد کہ میں دین کی باتیں لوگوں کو بتا دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد۔ اب ابو طالب کہہ رہا ہے، بھتیجے جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے رہو، بات روکو نہیں۔ پھر مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ محمد روک نہیں رہا ہے، پھر لوگ مل جل کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر دھمکی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک بچہ بھی لے کر آئے اور کہہ رہا، ابو طالب دیکھو میں یہ خوبصورت بچہ ہے اور تمہارے لیے میں لے کر آیا ہوں، تم اس کو اپنا لو اور اس کے بدلے میں محمد کو مجھے دے دو۔ ابو طالب نے پوچھا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے محمد کو لے جانے کے بعد؟ کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس کو مار دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اور تم اس کے بدلے میں اسے کھلاؤ، اپنے گھر میں رکھو۔ ابو طالب کہتے، باہر ہے، اچھی باتیں کر رہی ہو، تم لوگ مل جل کر آئے ہو اور آ کر ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟
کہ بھتیجے کو دے دو، اپنے بیٹے کو دے دو، اس کے بدلے میں کسی اور کے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے مارو گے، میرے بیٹے کو مارو گے، یہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مشرک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا ابو طالب تم بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ میں کیوں نہ مانوں، میں تو مان لوں گا، لیکن تو یہ انیاء ہے، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، کسی کے بیٹوں کو مار دیا جائے اور کسی اور دوسرے کے بیٹوں کو میں کھلاؤں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر بھی لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ رہے کہ مکہ والا ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اسی اسلام ہے جو مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ دیکھ رہے کہ مکہ والے ایمان نہیں لا رہے، مجبور ہو کر لاچار ہو کر اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں اگر میں یہاں سے نکل جاؤں، اگر میں یہاں سے نکل کر اور جگہ یعنی طائف اور کسی جگہ میں دین کی باتیں بتاؤں شاید کہ وہ لوگ سن لیں، اور مکہ سے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے اللہ کے نبی طائف پہنچے، اور طائف کے چودھریوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے ان کی باتوں کو نہیں مانی۔ مشرکین اور بادشاہوں نے کہا محمد تمہارا نام محمد ہے، یہاں سے نکل جاؤ، نئے دین بتانے کی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اب وہاں پہ اللہ کے نبی 1 دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ 1 ہفتے تک رہے، لیکن ایک بھی اللہ کے بندے ایمان نہیں لائے محمد پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں پر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، مجبور ہو کر لاچار ہو کر وہاں سے نکلنا چاہا کہ چلو میں یہاں سے نکل کر اور کسی جگہ پر پہنچوں، وہاں کے لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اب جب نکلنے لگے تو مشرک اور وہاں کے بادشاہوں نے کیا کیا، گنڈے اور موالی اور گندے جو ان کے مجاز گندے ہیں ان لوگوں سے کہا کہ یہ محمد ہے جو نئے دین کی باتیں لے کر آئے تھے، اس کو مار دو، ان کے سر پھوڑ دو۔ اور یہ کہا گیا، ان کا سر پھوڑا گیا محمد کے خون سے، اور پیر کے جوتے جم گئے، پیر نکل نہیں رہا تھا۔ کیوں کیا؟ صرف اسلام کے لیے 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کیا تھا۔ آج ہم ذرا سی تکلیفیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، ہم علماء سے بول پڑتے ہیں ارے دین کی باتیں کر رہے ہو، دیکھو مار رہا ہے، دیکھو جو ظلم کر رہا ہے۔ اور یہی اسلام ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام کی باتوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک زمانہ آنے والا ہے جو اسلام اجنبی بن جائے گا، ان کی باتوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ہاں دیکھیے 10 لوگوں کا اگر بیٹھک ہو، وہاں پہ قرآن و حدیث کی باتیں ہو، دین کی باتیں ہو، تو انہی میں سے کھڑے ہو کے کیا بول رہے ہیں، ارے چھوڑو کیا بات کر رہے ہو، دنیا دار بننا ہے، دین اور قرآن و حدیث سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، وسيعود كما بدأ غریبا فتوبوا للغرباء۔ اے نوجوانوں، اے دنیا والوں سن لو، اور ایک زمانہ آنے والا ہے، ہاں جو رہے گا وہ دیکھیں گے، جو دین اجنبی بن جائے گا، ہاں دین کی باتوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوگا، دین اجنبی بن جائے گا۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر، آج جا کر دیکھیے کسی بھی جگہ پر اب چلے جائیے، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں وہاں پہ اگر قرآن و حدیث کی باتیں ہو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر دنیا دار دنیا کی باتیں ہو کوئی بات نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو دین اجنبی بن جائے گا۔ آج دین اجنبی بن چکا ہے، دین اجنبی بن چکا ہے، لیکن یہی وہ دین ہے جب قرآن لوگوں نے پڑھے تو اسلام لانے کے لیے تیار۔ ہاں انصاف اور لوگوں کو دیکھے کہ لوگوں کے اندر بھلائی آئے تو اسلام لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ایک واقعہ پر غور کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مسلمان اور یہودیوں کے بیچ، عیسائیوں کے بیچ جنگ ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایک عیسائیوں کو پکڑ کر کون لایا؟ مسلمانوں نے لانے کے بعد حضرت عمر کے پاس حاضر کر دیا۔ اب وہ آدمی کو عمر نے فیصلہ سنایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آدمی چیخ پڑے اور کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ پانی لایا جائے، پانی لایا گیا، پیش کیا گیا۔
پانی سے بھرے ہوئے پیالہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اب وہ پی نہیں رہا ہے، کبھی تو نیچے اوپر کر رہے ہیں، اور کیا ہوا آخر کار ہوا، آدمی کہہ رہا کہ حضرت عمر نے پوچھا پانی پی کیوں نہیں رہے ہو؟ تو ابھی تو چلا رہا تھا پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں پانی اس لیے نہیں پی رہا ہوں یا امین المومنین، میں پانی اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے مار نہ دیا جائے، اسی ڈر سے میں پانی نہیں پی رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک اس پیالے بھرے ہوئے پانی کو نہیں پیو گے میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں ختم نہیں کروں گا، یہ وعدہ کی۔ دیکھیے محمد اور مسلمانوں کا وعدہ، مسلمانوں کے ماننے والوں کا وعدہ دیکھیے، کیا کیا وہ آدمی، وہ عیسائی کیا کیا پانی کے پیالے کو زمین پر پٹک دیا، اب وہ ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم ہنس کیوں رہے ہو، کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا یا امین المومنین میں یہی تو سوچ رہا تھا جب آپ وعدہ کریں گے میں اس پانی کو پھینک دوں گا، پانی نہیں پیوں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ کہ چلو میں نے وعدہ کیے تم یہاں سے نکلو، یہاں سے چلے جاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن سن لو اگر تمہیں یہاں پہ رہا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر کہہ رہا ہے، لیکن وہ آدمی نکلا نہیں، وہ آدمی برقرار رہا، وہ آدمی وہیں پر رہا۔ میرے بھائیوں مجبور ہو کر وہ آدمی نکلنے لگے، چل پڑے، 10 یا 15 قدم چلنے کے بعد پھر لوٹے، اور لوٹنے کے بعد حضرت عمر کو نام پکار کر چیخ پڑے اور کہنے لگا عمر میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام پر زندگیاں گزارنے کے لیے میں تیار ہوں، اسلام قبول کر لی۔ دیکھیے اسلام اور انصاف دیکھیے مسلمانوں کا اور محمد کے ماننے والوں کا۔ آئیے اور ایک حدیث پہ غور کیجئے، یہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے، یہ کون ہے؟ حضرت زید ہے، جو حارث کا بیٹا ہے، اس کا باپ کا نام حارث ہے، یہ بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اب اس کے ڈاکوؤں نے اس کو آغا کر لی تھی اور یہ غلام بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ غلام ہے، محمد کا غلام ہے، یہ غلامی کر رہا ہے، کافی عرص تک غلامی کرتا رہا، کافی عرص تک غلامی کر رہا ہے۔ کون؟ زید بن حارث، اور اسی کے اندر محمد کے اخلاق کو دیکھا، محمد کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اسلام قبول کی ہے۔ جب وہ جوان ہو گئے، جب وہ بڑے ہو گئے تو گھر والوں کو پتہ چلا زید محمد شخص کا ایک نام ہے جو اپنے آپ کو نبی دعویٰ کرتے ہیں، یہ مشرکوں کا کہنا، جو اپنے آپ کو نبی دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس میرا بیٹا زید ہے۔ لوگ مل جل کر محمد کے پاس پہنچے، اس قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد محمد کے پاس لوگوں نے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے محمد میں زید کا پاپا ہوں، یہ زید کا امی ہے، زید کی امی ہے، اور یہ قبیلے کے لوگ ہیں، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کو اپنا لوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا دیکھو میرے بھائیوں، غور کرو، اللہ کے نبی جواب دے رہے کہ لوگوں یہ حارث زید کا پاپا، اے زید کا والد سن لو، میں محمد ہوں اور میں یہ کچھ نہیں بول سکتا ہوں کہ زید یہاں پہ رہے گا یا گھر جائے گا، یہ میں بول بھی نہیں سکتا ہوں کہ زید رہو، یا میں یہ بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ زید چلے جاؤ۔ اگر وہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا بھی نہیں اور جانے کے بھی لیے میں نہیں بولوں گا۔ زید یہ بات سن رہے ہیں، اور ایک طرف والدین کھڑے ہیں، ایک طرف دادا دادی کھڑے ہیں، تمام لوگ، اللہ کے نبی بھی کھڑا ہے اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد فرمایا ابا جان، والد صاحب میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اب باپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بیٹا اس سے بات بولیں گے، کیونکہ وہ آنے کے بعد کیا کہا تھا، بیٹا غلامی نہ کرو، چلو میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، چلو تمہیں اپنی زندگیاں گزارنا ہے تو گھوم لو، چلو میرے ساتھ۔ اب وہ کیا میرے بھائیوں، زید ان کے ساتھ نہ رہے، کہا والد صاحب میں نہیں جا سکتا ہوں، میں محمد کی غلامی میں رہ کر اسلام جیسے قیمتی مذہب کو پایا ہوں، آپ بھی رہ جائیے، آپ کو بھی مل جائے گا، آپ بھی ماننے لگے، آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہ اسلام ہے جو زید نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دی، تمام لوگوں کو چھوڑ دی، اسلام کے لیے سارے چیزوں کی قربان کرنے کے لیے تیار۔ آئیے حضرت عمار کی ماں کو دیکھیے، یہ سمیہ ہے میرے بھائیوں، ابو جہل نے ان کو قتل کر دیا،
ان کو مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے اسلام کے لیے حضرت بلال جب اسلام قبول کیے، لوگ مل جل کر آئے، اور آنے کے بعد یعنی ان کا مالک حضرت بلال کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد چلچلاتی دھوپ میں سلا دی اور اسے مار رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ کس پر؟ بلال پر۔ اور ان کے گلوں میں رسی ڈال کر بچے کو ہاتھ میں دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، یہ حکم دیا کرتے تھے۔ ان کا مالک یہ ایک دن حضرت ابوبکر کا گزرا ہوا دیکھ رہے کہ ان کا مالک بلال پر ظلم کر رہے ہیں، بلال پر سختیاں اور پریشانی لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا پیسے دے کر اسے خریدا اور کہا جاؤ تم اب آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، جو اسلام کو جان لیا اور پہچانا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، اور آج جو نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں اسلام کے اندر، یہ بدعت ہے، جسے بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آدم کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کر محمد تک جتنے بھی مذہب آئے ہیں، سب کا دین ایک ہی ہے، وہی اسلام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، ہے دنیا میں آنے والے لوگوں سن لو، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، آؤ میں تمہیں ایک کلمے کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ برابر ہے، کلمے کو ماننا ہے، دعائیں کرنا ہے، قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمرو بن عاص کو دیکھیے، یہ مصر کا گورنر بنا کر اللہ کے نبی نے اسے مصر میں بھیجا۔ اب ان کے بیٹے نے کیا کیا؟ ایک عیسائی پر، ایک غیر مذہب کے لوگوں پر ظلم کیا، کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ گئے، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے ہار گئے، اس کو مارا۔ اس کو پتہ چلا ان کا بابا گورنر ہے، ان کا والد صاحب گورنر ہے۔ اب وہ مصر سے چل کر مدینے پہنچے، کس کے پاس؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کی شکایت کی، دیکھیے امین المومنین، میں سنا ہوں کہ محمد کے ماننے والے بہت اچھے انسان ہیں، اور میں یہ اس لیے آیا ہوں مصر سے کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیسے میں ان ظلم سے بچوں؟ کہ چلیے بیٹھیے، جب تک میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا۔ کس نے کہا؟ عمر نے۔ اب خط بھیجا مصر میں حضرت عمرو بن عاص کے پاس کہ اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان والے کو ساتھ میں لے کر آ جائیں۔ جب آیا، میرے بھائیوں، آنے کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھ رہے کہ وہ آدمی کھڑا ہے، کون؟ عمر بن عاص کے بیٹے دیکھ رہے کہ وہ آدمی کھڑا ہے، وہ نوجوان کھڑا ہے جس کو میں نے مارا تھا۔ میرے بھائیوں، میں ان پر ظلم کیا تھا، میں ان کو مارا تھا۔ اب وہ کھڑے ہیں، حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ تم پر ظلم کیا ہے، دیکھو۔ ہاں، وہ آدمی کہہ رہا ہے ہاں اس نے مجھے مارا تھا۔ کہا کہ بتا دو کیا کیا تھا، کیوں ہوا؟ اس نے ساری واقعہ بیان کی۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ظلم کو اپنا لیا، کہا ہاں میں نے مارا ہوں۔ اب اللہ حضرت امین المومنین حکم سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مارو جس طریقے سے اس نے تجھے مارا تھا، ذلیل کرو جس طریقے سے تجھے ذلیل کیا تھا۔ تیرے کو مارا تھا، مارو اس کو، چھوڑو نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مارنا ہی پڑے گا۔ اب اس نے ذلیل کیا، محفل میں سناٹا چھائے ہوئے، لوگ حیران ہیں کہ گورنر کے بیٹے اور ان کے سامنے ان کے رہتے ہوئے ان کے بیٹے کو مارا جائے، اب برداشت کریں گے؟ نہیں نا، مارا جائے۔ لیکن اسلام کا قانون دیکھیے، اسے بھی مارا گیا۔ جب اس نے مارنے کے بعد چیخ پڑی، کہنے لگا یا امین المومنین، میں بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، یہ اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آوازیں اٹھائے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آواز کو دفن کر دینا ہے؟ نہیں، غلط باتیں بہت سارے لوگ بولتے بھی رہیں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ مارنا نہیں ہے، چھوڑ دو، بولنے دو۔ اسلام دیکھ رہے ہیں نا، آج ہندوستان سے ایک شخص کو نکالا گیا، کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 35 سالہ زندگی میں میں نے قرآن اور تمام مذاہب کی کتابیں مطالعہ کی ہے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے،
اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے پیارا سب سے قیمتی مذہب کون سا ہے تو میں اسے بتاؤں گا وہ اسلام ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہہ دیا اگر مذہب میں سب سے بدتر کون ہے تو میں کہوں گا وہ مسلمان ہے۔ سب سے پیارا مذہب کون سا ہے وہ اسلام ہے، اور قوم سب سے بدتر کون ہے وہ مسلمان ہے۔ اب سمجھیے، اپنے آپ پر غور کیجیے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج ہم اسلام کے فرائض کو، اسلام کی بتائے ہوئے چیزوں کو، ان کی بنیاد کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور دنیا دار بن چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، قیامت کے دن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا میں پیسہ کمانا ہے، دنیا میں امیر بننا ہے اور کاروبار کر رہے ہیں۔ لوگ کاروباروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، دین کی باتیں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے کاروباری لوگوں کو کیا کہا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو کاروباروں میں مشغول دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پکارا، یا معاشر تجارت، اے کاروبار کرنے والو، اے تجارت کرنے والو۔ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان التجارت یبعثون یوم القیامت فجارا، یعنی قیامت کے دن تمام کاروباری لوگوں کو جہنمی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ سارے لوگ سوال کر بیٹھے، اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سوائے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتا رہا ہو اور دین پر عمل کرتا رہا ہو اور سچ بولتا رہا ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم ان دین اور ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگوں، ان چیزوں پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا، جو انسان اگر ان چیزوں یعنی دین میں کاروبار کر رہے ہیں، اگر سچ بولے تو ان میں برکت ہوتی ہے، اگر وہ جھوٹ بولے تو برکت کو چھین لی جاتی ہے، ہاں جھوٹ کے وجہ سے۔ اسی لیے مسلمانوں، کاروباروں میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں تمہیں بھی کمانا ہے، تمہیں بھی 10 روپے کمانا ہے، ہاں تمہارے بھی بیوی بال بچے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کو ہڑپ لینا، مار دینا ہے۔ کاروباروں میں سچ بولا کرو، یہ دین کی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتا رہا ہو، دین پر عمل کرتا رہا ہو۔ تو دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، دین کے بتائے باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے میں بہت قیمتی چیز بتاتا ہوں کہ ایک لقمان حکیم ہے جس نے اپنے بیٹے کو 4 چیزوں کی تعلیم دی۔ بہت سورہ لقمان اٹھائیے، سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 یا 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کا ذکر کیے، لیکن انہی میں سے میں 4 چیزیں بیان کروں گا، اب ان 4 چیزوں پر غور کیجیے۔ کمیٹی کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا شمیر اختر صاحب فیضی کو لایا جائے۔ کمیٹی کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا شمیر اختر صاحب فیضی کو لایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان، چھیتر سنکھیا 24 کے ضلع پارشد جناب وویک یادو صاحب نے اس جلسہ کو 5100 روپے کی امداد کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سری جناب پردیپ صاحب مکھیا دین چھتر جان، انہوں نے بھی 5100 روپے کی امداد کیا ہے۔ میں دونوں کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، دھنیہ واد، تھینکس۔ حضرت لقمان نے 4 چیزوں کی تعلیم دی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، فرمایا بیٹا نماز قائم کرنا، حکم دے رہا بیٹا نماز قائم کرنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم نے اپنے بچے کو کبھی نہیں بتایا بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا دین کی باتوں پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہم نے کبھی نہیں بتایا، لیکن یہ لقمان حکیم ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے بیٹے کو تعلیم دی، بیٹا نماز پڑھنا۔ اور اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا دین کا ستون ہے،
کون؟ نمازیں. اگر تم نے نماز قائم کی ہے، نماز دین کا ستون ہے. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو دین کو کامیاب نہیں کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تم زندہ رہو، دنیا میں رہو، اور تم نماز نہ پڑھو، دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو پکارا، اور پکارنے کے بعد کہنے لگا اے صحابہ سن لو، اگر تمہارے گھر کے آگے سے کوئی نہر گزری ہوئی ہو اور اس میں تم دن میں 5 مرتبہ نہاؤ گے، اگر تمہارے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا. حضرت صحابہ اکرام نے کہنے لگے نہیں یا اللہ کے نبی، نہیں، باقی نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ہے نماز کی مثال، نماز قائم کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز قائم کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے، اور اپنے بچوں کو بھی حکم دیا کرو کہ بچے نماز قائم کر لو. قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہاں یہی وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے نماز قائم کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. جب تک ہم نماز نہیں قائم کریں گے تو یہ دین اور دین کا ستون پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 1 جو دین کا ستون ہے وہ نماز ہے، یہی وہ نماز ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جو برائی اور تمام چیزوں سے روکنے والی چیز ہے، اور بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتے، زمین بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے اندر بے نمازی کو دفن کیا جائے، میرے اندر جو بے نمازی ہے اس کو دفن کر دیا جائے. حضرت عمر کا دور ہے، ایک بڑھیا آتی ہے اور آنے کے بعد حضرت عمر سے سوال کر رہی ہے. کون بڑھیا؟ کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، دے دیا جائے. اب اس حکم دیا گیا کہ چلو لے لو، ساری چیزیں دے دی گئی. اب وہ بڑھیا چلنے لگی، وہ بڑھیا جا رہی ہے کہاں؟ گھر. ان کے ہاتھ سے تیل زمین پر گر گئی. اب وہ تیل زمین نے چوس لیا. پھر لوٹے کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، گھر جانے کے بعد کیا ملے گا. لوٹے اور لوٹنے کے بعد عمر سے کہہ رہا ہے، کون؟ عمر سے بڑھیا کہہ رہے دیکھیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ایسا ایسا معاملہ ہوا. اس نے پرزہ میں کچھ لکھا. کون؟ حضرت عمر. اور لکھنے کے بعد کہا کہ جاؤ اس پرزے کو اس جگہ پر پھینک دینا جہاں پہ تیل گری ہے. تیل گر گیا، اسی جگہ پر پھینک دینا. بڑھیا ویسا ہی کرتی ہے، اس پرزے کو اسی جگہ پر پھینک دیا، فوراً تیل اگل دیا. لوگ حیران ہو گئے، آخر کیا معجزہ ہے کہ تیل واپس کر دیا، زمین نے تیل اگل دیا. لوگ اس پرزے کو کھول کر دیکھا جس میں لکھے ہوئے ہیں یہ زمین تو فوراً تیل اگل دے، ورنہ تمہارے اندر ایسا شخص کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز سے دور ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہ بے نمازیوں کا سزا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں روکیں گے سماج کی اصلاح بھی نہیں کی جا سکتی ہے اور دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ اسلام ہے. اور آئیے حضرت لقمان نے آگے کیا کہا، ان الصیا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. اور اچھی باتوں کا حکم دو، اچھی باتوں کا بتایا کرو. لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لو، بلایا کرو. وہ پڑوسی ہے نا، کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ یہ حق ہے بتانا. پڑوسی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بلایا کرو، اچھی باتوں کا حکم دو. اور آگے فرمایا برائی سے روکو. ہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے اسے روکو، کہ دیکھو اگر وہ بچے ہیں تو بچے برائی نہ کیا کرو، اگر بیٹے ہیں بیٹوں کے بھی روکا کرو. آج حالات کیا ہے، بیٹا ہے باپ بھی کھڑے، ہاں باپ کے سامنے شراب پی رہے. کون بیٹا؟ اب لڑکیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک پڑھ رہی، اسکول میں رہتی ہے، اس کے بعد 6 بجے گھر آ رہی ہے. کون؟ لڑکی. باپ اسے کبھی نہیں بولتے بیٹی کہاں رہتی ہو، تم نے جو 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے بتا کر گزر کر آئے ہو، تم نے یہ وقت کہاں پر رکھتی ہو؟ ہاں مجھے بتائیے. آپ کو سوال کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، کیونکہ بیٹی کی ذمہ داری آپ پر ہے اور اسلام نے یہی تعلیم دی ہے ان کو پردے میں رکھا جائے، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہاں جب تک ان چیزوں کا عمل نہیں کرو گے
یہ پردے اور قیمتی چیزوں کا عمل نہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں ان چیزوں پر عمل کیا کرنا، یہی تعلیم دی، برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو، اور مصیبت آئے تو صبر کیا کرو۔ اگر تم نے یہ چیز کر لی تو اللہ تعالیٰ صبر کا فائدہ تمہیں دے گا، صبر کا پھل تمہیں دے گا۔ کون بتا رہے؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو تعلیم دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان برائیوں سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں دین کی بات لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ہاں اللہ کے نبی کے پاس چند صحابہ بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں، جو دیہات سے آئے ہوئے ہیں، دیہاتی ہیں، اور آنے کے بعد دین کی تمام باتیں سیکھ لی، اور سیکھنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اسے دین کی بات بتائی اور اس کے بعد وہاں سے گھر بھیجا۔ تو آئیے میں آپ کو آج کچھ وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ، اب جلسے میں آئے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، لیکن ان وظیفاؤں کو یاد رکھنا، ان چیزوں کو یاد رکھنا، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو بتائی، آپ ان پر عمل کرتے رہیے، اب کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرتے رہے، اگر ان چیزوں پر عمل کرتے رہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہے، آیت الکرسی پڑھتے رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان جنتی ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے سوائے موت۔ موت آئی ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمایا کہ تو صبح شام ان دعا کو پڑھتے رہنا، اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہے دنیا والو تم ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، مصیبت اگر دور کرنا ہے تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرمایا لوگوں ان چیزوں کو پڑھتے رہنا، کامیاب رہو گے۔ بہت قیمتی تحفہ، بہت اہم تحفہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بات چیت کر رہے ہیں، اور حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے ایک آسمان سے فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا، وہ آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا، اور آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا محمد تم بادشاہ نبی بنو گے یا غریب؟ اللہ کے نبی کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ تم پیسوں کو لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے غریبی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم احی مسکینا و امتی مسکینا واحشرنی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دعا کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ عائشہ نے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی سے عائشہ پوچھے کیا ہے اللہ کے نبی آپ ان دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، کیونکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد جو لوگ مسکین جو ہوگا، جو غریب ہوگا، غریب طبقے کے لوگ ہوں گے، ہاں وہ جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے۔ اس لیے تم ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، یہ وظیفہ ہے، ان دعاؤں کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے، قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرتا رہنا ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرتا رہنا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم ان برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم تمام کے تمام برائیوں سے بچنے کے لیے ہم ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ حضرت صاحب رومی کو دیکھو، یہ اسلام قبول کی، اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی مکے کے چھوڑ کر مدینہ جا رہے، ہجرت کیے۔ پھر حضرت صاحب رومی نے سوچا مجھے بھی جانا چاہیے، اور اس نے سارا سامان لے کر نکلنے والا یہ کہ مشرکینوں کو پتہ چلا، مشرکینوں کو معلوم ہو گیا، وہ آئے اور آنے کے بعد چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور کہا صاحب رومی تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مکے کے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس میں جا رہا ہوں۔ مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ صاحب رومی پوچھ رہے کیوں؟ بتائیے۔ کہا ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ہاں شرط کیا ہے؟ شرط ہے تم نے جو زندگی بھر پیسے کمائے ہو، دولت کمائے ہو، ان کو چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا لے لو، پیسہ لینا ہے، دولت لینا ہے، لے لو، میں نبی کے پاس جا رہا ہوں۔
کیوں؟ اس لیے دین کے لیے۔ تو دین سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن میں ان کے اندر بہت سارے باتیں آپ کو بتائیں، وظیفہ بتائیں، آپ ان چیزوں پر عمل کریں، لیکن یہ اسلام ہے جو اسلام ہمیں قیمتی تحفہ ملا ہے، اور اسلام پر ہمیں برقرار رہنا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے، اور جب موت ہو اس وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگوں، میں یہی گزارش کروں گا کہ اب دین پر عمل کریں، دین کی تمام باتوں پر اور ان کے بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔